اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صاحبان ایمان مومنین مومنات 15ویں شب شعبان کی شب امام صاحب الزمان علیہ السلام کے حضور استغاثے کا طریقہ بیان کرنا ہے۔ بہت ہی مجرب مؤثر علماء نے بھی کیا اور حتیٰ کہ دور حاضر کے علماء بھی طلاب بھی مومنین مومنات کرتے آ رہے ہیں۔ اس استغاثے کو 15ویں شب شعبان کی شب نماز مغرب کے بعد سے لے کر اذان صبح تک کسی بھی وقت یہ آپ عریضہ یہ استغاثہ مولا کا آپ کر سکتے ہیں۔ عمل ہے حاجات کی قبولیت کے لیے، دلی مرادوں کے پورا ہونے کے لیے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ نماز مغرب کے بعد اذان صبح سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اس نیت سے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر کہنے کے بعد پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد کوئی سی سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب نماز مکمل کر لیں رو بقبلہ بیٹھ کر اس سلام کو آپ نے پڑھنا ہے: سلام اللہ الکامل التام الشامل العام وصلواتہ الدائمۃ وبرکاتہ القائمہ التامۃ علی حجۃ اللہ وولیہ فی ارضہ وبلادہ وخلیفتہ علی خلقہ وعبادہ وسلالۃ النبوۃ وبقیۃ العطرۃ والصفواء صاحب الزمان ومظہر الایمان وملقن احکام القرآن ومطہر الارض وناشر العدل في الطول والأرض والحجة القائم المهدي الإمام المنتظر المرضي وابن الأئمة الطاهرين الوصي ابن الأوصياء المرضيين الهادي المعصوم ابن الأئمة الهداة المعصومين السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين الظالمين السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السيدة نساء العالمين السلام عليك يا ابن الأئمة الحجج المعصومين والإمام على الخلق أجمعين السلام عليك يا مولاي سلام مخلص لك في الولاية أشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا وأنت الذي تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا فعجل الله فرجك وسهل الله وسهل مخرجك وقرب زمانك وكثر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما وعدك فهو أصدق القائلين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين يا مولاي يا صاحب الزمان يا ابن رسول الله حاجتي یا حاجتی کے بعد آپ کی جو حاجت ہے وہ بیان کریں، وہ عرض کریں اللہ کی بارگاہ میں اس امام معصوم کا واسطہ وسیلہ دے کر، اور اس کے بعد پڑھیں فاشفع لی فی نجاحها فقد توجہت الیک بحاجتی لعلمی ان لک عند اللہ شفاعتا مقبولتا ومقاما محمودا فبحق من استخصکم بأمره وارتضاكم لسره وبالشأن الذي لكم عند الله بينكم وبينه صلى الله تعالى في نجح طالبتي وإجابة دعوتي وكشف كربتي۔ اور اس کے بعد جو بھی آپ کی حاجت ہے اپنے لیے، مومنین کے لیے، خود امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور کے لیے، امام علیہ السلام کے سلامتی کے لیے دعا مانگیں، تو انشاءاللہ تعالی فرماتے کہ جو اس طریقے سے یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالی اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا، اس کی تمنا کو پورا فرمائے گا۔
اس دعا کو پڑھنے کے بعد ایک سفید پیپر پر، ایک سفید کاغذ پر اس عریضے کو لکھنا ہے: توسلت الیک یا ابا القاسم محمد ابن الحسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب النبع العظیم والصراط المستقیم وعصمت اللاجین بأمک سیدت نساء العالمین وبآبائک الطاہرین وبأمہاتک الطاہرات ویاسین والقرآن الحکیم والجبروت العظیم وحقیقت الایمان والنور النور وکتاب مستور ان تکون سفیری الی اللہ تعالی فی حاجتی. یہ لکھنے کے بعد، اس پیپر پر لکھنے کے بعد اپنی حاجت جو بھی ہو وہ بھی لکھیں، اور اس کو کسی آٹے میں یا کسی پاک صاف مٹی ہو جو اس کو گوندھ کر اس میں اس رکے کو لپیٹ کر ڈال دیں. پھر یہ جو آٹے میں جو رکا ہے اس کو کسی پانی میں، نہر ہو، کنواں ہو، دریا ہے، سمندر ہے، کہیں بھی وہاں ڈالیں، اور جب ڈالیں تو اس وقت یہ کہیں: یا عثمان ابن سعید و یا محمد ابن عثمان اوصلا قصتی الی صاحب الزمان صلوات اللہ علیہ. یہ دو امام کے نواب اربعہ میں سے دو نائب ہیں، ان کی بارگاہ میں پھر آپ یہ بھیجیں گے. تو کہتے ہیں علماء کہ اس طریقے سے جو بندہ عریضہ لکھتا ہے اور امام علیہ السلام کو شب 15 شعبان بھیجتا ہے تو اس کی حاجت پوری ہوتی ہے. دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمیں قرب امام صاحب و زمان علیہ السلام نصیب فرمائے. پروردگار اس شب کے صدقے آپ سب کی، ہم سب کی دعاؤں کو منظور اور مقبول فرمائے. تمام مومنین سے عرض ہے کہ چینل کو ضرور شیئر اور سبسکرائب کیا کریں، بالخصوص لائک کر دیا کریں، تاکہ یہ لائک کرنے سے ویڈیو آگے بڑھتی ہے، مومن اس میں شریک ہوتے ہیں. جزاک اللہ.